اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو آج میں اپنی بار ڈسٹرکٹ بار اسوسیشن راولپنڈی میں موجود ہوں اور آج ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہوں جو کہ ملٹی ٹیلنٹڈ بھی ہیں، ملٹی ڈائمینشنل بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وسیع الجہت شخصیت ہیں. ایک چیز کو مختلف اینگل سے، مختلف زاویوں سے بتاتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں اور وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ لیکچرار بھی ہیں. میں آپ کا تعارف کرواتا چلوں. میری مراد ہے شاہد محمود لنگڑیال صاحب، جو کہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں اور ڈسٹرکٹ بار اسوسیشن راولپنڈی میں پیشہ وکالت کے ساتھ منسلک ہیں. شاہد بھائی، میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا. دوستو آج ہم اپنی سوسائٹی کے انتہائی حساس اور ٹیبو ٹاپک پہ بات کریں گے اور یہ ٹاپک ہے جنسیات، یعنی کہ سیکس کیا ہے، سیکس ایجوکیشن کیا ہوتی ہے، کب دینی چاہیے، کس کو دینی چاہیے، اور یہ بھی جس طرح ہم کھانا پینا، سونا، اٹھنا بیٹھنا، یہ بھی تو ہماری زندگی کا ایک پارٹ اینڈ پارسل ہے. تو لنگڑیال صاحب، آپ ہماری یہ رہنمائی فرمائیں کہ اس ٹاپک پہ بات کیوں نہیں ہوتی، لوگ کھل کے بات کیوں نہیں کرتے، اور ہمارا جو مذہب ہے وہ تو آسانی پیدا کرتا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ آپ ڈائسیکٹ کریں، آپ چیزوں کو جانچیں. تو اس حوالے سے ہماری بتائیں کہ اور یہ زندگی کا کتنا زیادہ امپورٹنٹ حصہ ہے. شروع کرتا ہوں خدا کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور جس کی شفقت ابدی ہے. سب سے پہلی گزارش یہ کرنی تھی کہ میں خود ایک قانون کا، سماجیات کا اور لسانیات کا طالب علم ہوں. میں نے چیزیں پڑھی ہیں، سنی ہیں، اس پہ غور و فکر کیا ہے، اور جتنی ایک طالب علم کی حیثیت اور اوقات ہوتی ہے تو اس معاملے میں میری جو اوقات ہے وہ ایک طالب علم کی ہے. اس سے زیادہ جو رائے صاحب نے میرا تعارف کرایا ہے وہ طالب علم سے زیادہ کچھ نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے اس ٹاپک کا جو جنسیات سے متعلقہ ہے، جنسیات کا موضوع ایک نازک موضوع ہے پاکستان جیسی ایک روایتی سماج کے اندر. روایتی سماج کے اندر جہاں اور سے بہت سے نازک موضوع ہیں، تو سماجیات میں، ہمارے جیسی سماجیات میں جنسیات پہ بات کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. تاہم اس کے باوجود ایک طالب علم کی حیثیت سے جو چیزیں میں نے سمجھی ہیں، جو سیکھی ہیں اور جو میرے مطالعے میں آئی ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس پہ بات کرنے سے پہلے یہ گزارش کر دوں کہ میری رائے کو ایک طالب علم کی رائے سے زیادہ آپ نے کوئی اہمیت نہیں دینی. دیکھیں، جنسیات سے متعلقہ دو مفروضہ جات ہیں. ایک یہ ہے کہ جنسیات میں انسان جو ہے یا تو پولی گیمس ہے یا مونوگیمس ہے. اگر آپ تمام جانداروں کا مطالعہ کریں تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو پیرنگ کا، یعنی جوڑا بنانے کا جو کنسیپٹ ہے، بہت سے جاندار ہیں جو زندگی جو ہے ایک جوڑا بنا کر، ایک گھر بنا کر، ایک گھونسلہ بنا کر گزارتے ہیں، اور بہت سے جاندار ہیں جو ایسا نہیں کرتے اور یہ جو جنسی معاملات ہیں وہ ایک سے زیادہ یا مختلف سے یہ عمل کر کے اس کو سر انجام دیتے ہیں. اب پاکستان جیسے جو ہمارا ایک روایتی سماج ہے، جس کی ہماری اپنی ایک ہندوستان کی اور سب کانٹیننٹ کی اپنی ایک ہزاروں یا لاکھوں یا کروڑوں، جو بھی آپ الفاظ استعمال کریں، ایک تاریخ ہے. اس کے بعد ہمارا ایک مذہب ہے. تو ایک ہماری سماجی تاریخ جو ہندوستان پر مبنی ہے اور ایک ہماری مذہبی تاریخ جو ہمارے مذہب اسلام پر مبنی ہے. ان دونوں کے دائرہ کار کے اندر رہ کر ہی ہم اس پہ بات کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں. پاکستان جیسے سماج میں، یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کسی بھی موضوع پہ بڑے ہی کھل کے بات کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. میں رائے صاحب کا مشکور بھی ہوں اور ایک چھوٹا سا گلہ بھی ہے. کہ مشکور اس لیے کہ انہوں نے مجھے بات کرنے کے لیے اس قابل سمجھا ہے، اور گلہ یہ ہے کہ سب سے مشکل جو سبجیکٹ ہے یا سب سے مشکل جو موضوع ہے اس پہ بات کرنے کے لیے مجھ سے کہا ہے. میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں اس شرط پر کہ میرے لیے بھی یہ آسانی کا باعث ہو اور رائے صاحب کے لیے بھی آسانی کا باعث ہو. جی پلیز. شاہد بھائی، آپ بتائیں کہ اس ٹاپک پہ بات کیوں نہیں کی جاتی. یہ بھی زندگی کا انتہائی انٹیگرل پارٹ ہے. انسان
چھوٹا ہوتا ہے، پھر تعلیم حاصل کرتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر شادی کرتا ہے، پھر نوکری کرتا ہے۔ تو آپ اس حوالے سے بتائیں کہ ہمارا جو سماج ہے، ہماری جو سوسائٹی ہے، اس ٹاپک پہ بات کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ ٹیچرز کیوں نہیں بات ٹیچرز کیوں نہیں کنوے کرتے اپنے اسٹوڈنٹس کو؟ والدین کیوں نہیں بتاتے ایک پراپر طریقہ کار کے تحت؟ اس کے علاوہ علماء کرام کا رول آ جاتا ہے، اس کے بعد اسٹیٹ کا رول آ جاتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، ایک لفظ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیکس ایجوکیشن، اور ایک لفظ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنسیات پر مبنی تعلیم۔ سیکس ایجوکیشن کیونکہ انگریزی کا لفظ ہے تو ہمارے سماج میں یہ انتہائی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے جنسیات پر مبنی تعلیم کا، تو اس کا قطعاً مطلب یا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کو ہم نے جنسی عمل کرنے کی ترغیب دینی ہے یا اس کا کچھ سکھانا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جب آپ سیکس ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں یا جنسیات پر مبنی تعلیم کی بات کرتے ہیں، تو اصولی طور پہ دنیا کے کسی سماج میں بھی اور ایون پاکستان کے سماج میں بھی ہم ایسے تمام عوامل جس کے ذریعے سے استحصال ہوتا ہے بچوں کا، نوجوانوں کا، لڑکیوں کا، تو ہم بنیادی طور پہ اس کا مقصد یہ طے کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو، نوجوانوں کو، خواتین کو اس قسم کی تعلیم دیں کہ اس جنسیات پر مبنی ان کا استحصال نہ ہو۔ اب تعلیم کیوں نہیں دی جاتی؟ استحصال کیوں ہو رہا ہے؟ ظاہری بات ہے ایجوکیشن نہیں دی جا رہی تبھی استحصال ہو رہا ہے، وقت پہ شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، تو اور چھوٹی چھوٹی بچوں کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خرابی کہاں پہ ہے؟ دیکھیں، ایک قول ہے کہ ایسے تمام جذبات جو بڑے قدرتی ہیں، فطری ہیں، جب ان کو آپ دبائیں گے تو ایک دوسرے وقت میں وہ ایک بہت ہی بھیانک شکل میں وہ دوبارہ بھیانک شکل لے کے دوبارہ ابھریں گے یا باہر نکلیں گے۔ اس میں تو کسی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ پاکستان کی جو سماج ہے یہ ایک روایتی سماج ہے، اور اس کے اوپر مذاہب کی اور اس کے علاوہ اور دیگر عوامل بھی ہیں، ان کی ایک بڑی ہی شدید قسم کی چھاپ ہے، سایہ ہے۔ تو ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو اس چھاپ سے، اس سائے سے باہر نکل کے ہم بات نہیں کر سکتے۔ پاکستان کا جو سماج ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ کسی سائنسی بنیادوں پہ نہیں ہے، تو جس وجہ سے اس قسم کے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ لیکن شاید لنگڑیال صاحب مذہبی بنیادوں پر تو ہے نا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، تو ہمارا مذہب، ہمارا قرآن پاک، احادیث اس حوالے سے بڑی رہنمائی فرماتی ہیں کہ آپ بچوں کو گائیڈ کریں۔ تو آپ یعنی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پہ غلطی ہے اس حوالے سے؟ بچوں کو ظاہری بات ہے والدین نہیں بتائیں گے، اساتذہ نہیں بتائیں گے، یا علماء کرام نہیں بتائیں گے، تو پھر کون بتائے گا؟ پھر جو ینگر لوگ ہیں وہ پھر حکیموں کے پاس جائیں گے، یا ادھر سے پوچھا، ادھر سے پوچھا، ادھر سے پوچھا، اس سچویشن میں کیا کرنا ہے، اس میں کیا کرنا ہے؟ تو اس حوالے سے اسپیسیفکلی بات کریں۔ اس میں میری گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ ترقی یافتہ سماج کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ترقی یافتہ جتنے بھی سماج ہیں ان کی بنیاد فلاسفروں نے، دانشوروں نے، سائنسدانوں نے، سائنٹسٹ نے رکھی ہے، اور ان کے جو اقوال ہیں، ان کے جو طریقہ کار ہیں، ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ سماج کا بنیاد رکھی جاتی ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستانی سماج میں جو دانشور لوگ ہیں ان کا نمبر جو ہے وہ بہت نیچے جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں وہ لوگ جو ہمارے مذہبی بھائی ہیں ان کی بنیاد پہ، یا جو ہمارے عسکری بھائی ہیں ان کی بنیاد پہ ہمارے سماج کی راہیں جو ہے متعین ہوتی ہیں۔ اگر آپ اس ٹاپک کی ہی بات کریں تو یہ ٹاپک بنیادی طور پہ جن سے متعلق جو لوگ معلومات رکھتے ہیں، یا جو انسان سے متعلق جو لوگ جن کا مطالعہ ہے، جن کی تعلیم ہے، یا میڈیکل سے متعلق جن کی تعلیم ہے، تو بنیادی طور پہ ان کی رائے جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ میں آپ کو میں خود اپنی ذاتی بات کرتا ہوں کہ میں بھی اس پہ ایک بطور طالب علم بات کر رہا ہوں۔ میری بات اس پہ کسی قسم کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کیونکہ میں اس علم کا کوئی اتنا بڑا ماہر نہیں ہوں۔ جی لیکن شاید بھائی آپ خود جو ہے نا سوسائٹی میں رہتے ہیں، آپ جو ینگسٹرز بیرا روی کا شکار ہو رہے ہیں، آئے روز ہم عدالتوں میں دیکھتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، آئے روز جو واقعات ہو رہے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ، تو اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وقت پہ شادی نہیں ہوئی؟ آپ اسپیسیفکلی تھوڑی سی بات کریں کہ وجوہات کیا ہیں اس کی؟
دیکھیں جس سماج کا رائے صاحب آپ حصہ ہیں، جس سماج کا میں حصہ ہوں، مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ کھل کے بات کرنا یا اسپیسیفک بات کرنا کوئی اتنا آسان ہمارے سماج میں نہیں ہے۔ لیکن میرا خیال ہے بات تو کرنی چاہیے. اگر ہم بات بھی نہیں کر سکتے تو جس کی ہمیں کانسٹیٹیوشن بھی یہ گارنٹی دیتا ہے کہ فریڈم آف سپیچ ہے، کسی بھی ٹاپک پہ بات کی جا سکتی ہے، تو میرا خیال ہے بات اس پہ جب تک کریں گے نہیں تو اس ایشو کا سلوشن پھر کیسے نکلے گا؟ یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ جو آزادی اظہار کا حق ہے یہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے۔ آئین میں اور بھی بہت سے حقوق لکھے ہوئے ہیں، تو جتنا باقی حقوق پہ عمل ہوتا ہے، جو آزادی اظہار کا حق ہے اس پہ اتنا ہی عمل ہوتا ہے۔ پاکستان کی جو ایک سماج ہے، پاکستان کا سماج ایک بڑا روایتی سماج ہے، اس کی جو حدود و قیود ہیں وہ ہر بندے کے علم میں ہیں، بطور قانون کے طالب علم کے میرے علم میں بھی ہیں اور آپ کے علم میں بھی ہیں۔ ہم اس پہ ایک انٹرویو کے طور میں بات نہیں کر سکتے، البتہ ایک مکالمے کے طور پہ بات کر سکتے ہیں۔ اگر فرض کریں ایک سے زیادہ لوگ ہوں اور سارے لوگ مل کے بیٹھیں اور اس کا ماحول بھی ایک تعلیمی ماحول ہو، ایک سائنسی ماحول ہو، تو اس پہ بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن انٹرویو میں بات کرنا بڑا ایک مشکل عمل ہے ہماری سوسائٹی میں اور ہمارے سماج میں۔ لیکن لنگڑیال صاحب، آپ ادھر ہی الجھے ہوئے ہیں کہ یہ روایتی ہے اس طریقے سے. میرا تو خیال ہے بہت زیادہ تبدیلی آ گئی ہے، بہت زیادہ اسٹریٹا موجود ہیں سوسائٹی میں، مختلف طبقات موجود ہیں. تو ایلیٹ کلاس ہے، اپر کلاس ہے، لوور کلاس ہے. تو اس حوالے سے جہاں پہ ہم پنڈی کا ماحول کچھ اور ہے، اسلام آباد کا ماحول کچھ اور ہے، کراچی کا ماحول کچھ اور ہے، لاہور کا ماحول کچھ اور ہے، اسپیسیفک ایریوں میں اور زیادہ روشن خیالی ہے. تو اس حوالے سے بتائیں کہ ہم بات کیوں نہیں کر پا رہے، آپ کمفرٹیبل کیوں نہیں ہے اس بات، آپ اپنا ایکسپیرینس کیوں نہیں شیئر کرنا چاہ رہے؟ میری اپنی ذاتی رائے کے مطابق کسی سوسائٹی میں بھی اور پاکستانی سوسائٹی میں بھی جو ہماری کلاسز ہیں، ایک ہماری اپر کلاس ہے، ایک ہماری مڈل کلاس ہے، ایک ہماری لوور مڈل کلاس ہے، اور اس کے بعد ایک ہماری اس کو پرائمری کلاس کا نام دے سکتے ہیں، یا ایک غریب آدمی ہے۔ ہمارے ہاں جو اپر کلاس ہے اس کے معاملات اور اس میں بات کرنا شاید اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن مڈل کلاس میں، لوور مڈل کلاس میں بات کرنا شاید پاکستانی سوسائٹی میں اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ بات میں بھی جانتا ہوں، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں۔ بات کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، اس بات کرنے کے بعد جو اس کے کانسیکوینس سامنے آتے ہیں ان کو برداشت کرنا اور ان کا سامنا کرنا ایک مشکل امر ہے پاکستان کی سوسائٹی میں۔ ہمارے ہاں کوئی بھی علمی بات سوسائٹی کے اندر جو ماحول بنایا گیا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اور اس قابل قبول ماحول نہ ہونے کی وجہ سے تو ایسے تمام لوگ جو اگر فرض کریں وہ حقیقت جانتے بھی ہیں، تو اگر پہلی بات ہے وہ حقیقت بیان ہی نہیں کرتے، اگر بیان بھی کرتے ہیں تو اس کو بے نسطور بیان کرتے ہیں۔ لیکن اس نالج کا کیا فائدہ کہ جو آپ کے پاس نالج ہے آپ بیان نہیں کر پا رہے، آپ گائیڈ نہیں کر پا رہے؟ تو پھر تو میرا خیال ہے نالج حاصل کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کہ جب آپ بول نہیں سکتے، آپ بچوں کو گائیڈ نہیں کر سکتے، اس طرح آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں سوشل میڈیا کا آج کل دور ہے، سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ جب بھی آپ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ایک ہزاروں یا لاکھوں لوگوں کے پاس جا سکتی ہے۔ میں بطور طالب علم میں نے ایک بات اور بھی سیکھی ہے کہ جو میرا دائرۂ کار ہے، میرا چیمبر ہے، میں ایک کالج میں پڑھاتا ہوں، تو میں نے ہمیشہ عزت احترام کے دائرے میں رہ کے جو سماج کی بنائی ہوئی حدود و قیود ہیں ان کے دائرے میں اندر رہ کے میں نے صحیح بات کرنے کی، حقیقی بات کرنے کی، جو بھی ٹاپک ہو، جو بھی موضوع ہو، اس پہ کوشش کی ہے۔ سوشل میڈیا پہ بات کرنا اور پھر اس کے بعد پاکستان میں رہنا ایک بڑا مشکل کام ہے۔ میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں، وہ مذہبی شخصیات ہیں، اس کے علاوہ اور دانشور ہیں، اس کے علاوہ فلسفے سے متعلق لوگ ہیں۔ جب انہوں نے کوئی ایسی بات کی تو پتہ یہ چلا کہ 1 سال 2 سال 5 سال بعد ان کا پاکستان میں رہنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا یا مشکل کر دیا گیا۔ تو میری ذاتی رائے ہے کہ دائرۂ کار کے اندر رہ کے بات کرنا، میں ایک وکیل ہوں، میرے پاس تقریباً سینکڑوں لوگوں نے مجھ سے بطور ایک جونیئر وکیل میرے پاس آئے ہیں اور ایک ایسوسیٹ مجھ کو جوائن کیا ہے۔ میرا وہ دائرہ کار ہے، میں نے ہمیشہ عزت احترام کے دائرے میں رہ کے جو میرے پاس علم تھا بطور طالب علم میں نے ان کو پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ میں کسی کالج میں پڑھاتا بھی ہوں تو وہاں بھی عزت احترام کے دائرے میں رہ کے کلیئر بات کی ہے، بے نسطور بھی بات کی ہے۔ لیکن میری ذاتی رائے کے مطابق کہ میں نے کچھ بھی ہو، میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں نے اسی سماج میں رہنا ہے، تو اس سماج میں رہنے کے لیے جو طریقہ کار ہے تو وہ میں نے سیکھ لیا ہے، میں نے سمجھ لیا ہے، لہٰذا میں ویسے ہی بات کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ شاید بھی میں آپ سے یہاں پہ ڈیفر کروں گا کہ آپ جیسی شخصیت اگر بات نہیں کر سکتی یا نہیں کرنا چاہتی
تو وہ جو آپ کہتے ہیں روایتی معاشرہ ہے، تو روایتی معاشرے کو چینج بھی تو انہی لوگوں نے ہی کرنا ہے نا. اب وہ روایتی معاشرے کو ہم چینج کیوں نہیں کر پا رہے؟ اگر ہم بات نہیں کریں گے، لوگوں کو اپنا پیغام نہیں پہنچائیں گے، تو میرا تو یہ خیال ہے. بہرحال اس میں اب سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ اسپیسیفکلی اس کا جواب تو نہیں دے پا رہے. تو یہ جو نوجوان نسل ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوان نسل ایجوکیشن سے دور ہو گئی ہے؟ میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اور آپس میں جو ان کے گھر والوں سے زیادہ دوری ہے، موبائل یوز کرتے ہیں، جو نوجوان نسل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جس طرز پہ نکل چلی ہے، ٹک ٹاک ہے، اس لحاظ سے اور بہت سارے معاملات سامنے آتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوان نسل جو بیرل روی کا شکار ہوگی ہے، اس کو کیسے واپس ٹریک پہ لایا جائے؟ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں. سب سے پہلی گزارش یہ ہے رائے صاحب کہ میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بے رویے کا شکار ہے. میری اپنی ذاتی رائے کے مطابق جب میں نوجوان نسل کا تجزیہ کرتا ہوں تو آج کی نسل گزشتہ نسل سے زیادہ کارآمد ہے. آج سوشل میڈیا پہ جو نوجوان نسل ہے، جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں، خود کے لیے کام کر رہے ہیں، اپنے خاندان کے لیے کام کر رہے ہیں، حکومت اور ریاست کے لیے کام کر رہے ہیں، تو میری ذاتی رائے کے مطابق بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ بے روی کا شکار ہے یا اس سوشل میڈیا نے اس کو ٹریک سب سے کی آؤٹ بات کیا. نہیں کر رہے، جو ہے وہ ایسا کیوں ہے؟ میری ذاتی رائے کے مطابق ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ ایک ٹیبو ہے اور یہ ایک بات جو ہے وہ ایک مبالغہ ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ بے روی کا شکار ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آج کا نوجوان جو ہے، میں کم از کم اگر اس کا تقابل اپنے سے کروں، خود سے کروں، تو آج کا نوجوان مجھ سے بہتر طریقے سے سوچ سکتا ہے، مجھ سے بہتر طریقے سے جان سکتا ہے. اس کے پاس ذرائع زیادہ ہیں، اس کے پاس معلومات زیادہ ہیں. تو یہ جو رائے ہے کہ آج کا نوجوان جو ہے بے روی کا شکار ہے، میں اسے اتفاق نہیں کرتا. شیخ بھائی، آپ یہ بتائیں کہ آپ بطور وکیل بھی یہاں پہ پریکٹس بھی کر رہے ہیں، تو آخری میرا سوال پھر آپ سے یہ ہوگا کہ وکلاء اور جوڈیشری ہم لیگ بیہائنڈ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم 134 نمبر پہ یا اس سے بھی اوپر ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ جوڈیشری پرفارم کیوں نہیں کر پا رہی؟ اور کیا اس میں ظاہری بات ہے وکلاء بھی اس میں شامل ہیں، پروسیکیوشن بھی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جوڈیشلی ہم دنیا میں بہت زیادہ پیچھے ہیں؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، اور کس طریقے سے جو ہے نا جوڈیشری بہتر طریقے سے کام کر سکتی ہے؟ اس میں میری گزارش یہ ہے کہ آپ پچھلے کئی سالوں کی جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس ہیں ان کو دیکھ لیں، تو عدلیہ کا جو ادارہ ہے وہ کرپشن کے معاملے میں، بدعنوانی کے معاملے میں پہلے یا دوسرے نمبر پہ ہی رہتا ہے. اور آج کی جو رپورٹ ہے، یعنی دسمبر میں جو رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ کے مطابق بھی جو پاکستان کی عدلیہ ہے وہ بدعنوانی کے لحاظ سے تیسرے نمبر پہ ہے. پہلے نمبر پہ پولیس ہے، دوسرے نمبر پہ انتظامیہ ہے، اور تیسرے نمبر پہ عدلیہ ہے. بنیادی طور پہ اگر اس کو ایک لفظ میں آپ اس کا احاطہ کریں، اس کو سم اپ کریں، تو وہ بنیادی چیز یہ ہے کہ عدلیہ کے اندر احتساب کا کوئی معیار ہی نہیں ہے. دیکھیں، دنیا میں 3-4 چیزیں طے ہوتی ہیں. سب سے پہلے کام طے ہوتا ہے، پھر اس کام کی مقدار طے ہوتی ہے، پھر اس کام کا طریقہ کار طے ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کام کا معیار طے ہوتا ہے. پاکستان عدلیہ کے اندر یہ تینوں چیزیں سرے سے موجود ہی نہیں ہیں. کوئی احتساب کا کسی بھی قسم کا نظام عدلیہ کے اندر موجود نہیں ہے. کسی بھی ضلعی انتظامیہ، ضلعی جو ہماری عدلیہ ہے یا ہائی کورٹس ہیں یا سپریم کورٹ ہیں، اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی احتساب کا نظام نہیں ہے. کیونکہ احتساب کا نظام نہیں ہے تو لہٰذا کرپشن جو ہے وہ دن بہ دن اس میں بڑھتی ہی جا رہی ہے. اور سب سے بنیادی بات ہے کہ عدلیہ کا جو ادارہ ہے اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ اس نے باقی اداروں کے اوپر بھی کرپشن کے معاملے میں، بدعنوانی کے معاملے میں اس کے اوپر ایک چیک رکھنا تھا. لیکن جو ادارہ خود اتنا بدعنوانی کا شکار ہے، وہ خود ادارہ جاتی اس کی جو بدعنوانی ہے یا جو احتساب ہے، تو وہ کس طریقے سے کر سکتا ہے. تو اصل جو بات ہے، اور بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ احتساب کا کسی بھی قسم کا کوئی نظام نہیں ہے.
शायद भाई, آپ نے الیکشن بھی کانٹیسٹ کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری پنجاب بار کونسل جو ہماری ریگولیٹری باڈی ہے اس کے علاوہ ہر سال بارز میں الیکشنز ہوتے ہیں, نئی باڈی تشکیل پاتی ہے, وہ چارج سنبھالتی ہے, تمام معاملات کو دیکھتی ہے. الیکشن میں آنے سے پہلے کینڈیڈیٹس کا رویہ, الیکشن جیتنے کے بعد ان کا رویہ, اور ان کا مصلحت کا شکار ہونا, ان کا ذاتی مفادات کو بار کے مفاد پہ پریفرنس دینا, تو آپ ذرا ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں کہ جو الیکٹڈ باڈی ہوتی ہے وہ اس طریقے سے بار کی ویلفیئر کیوں نہیں کر پاتی؟ وہ اپنے ذاتی مفادات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں بجائے اس کے بار کے. ایشوز کیا ہیں بار کی اور اگر کسی کی ویلفیئر کی بھی جاتی ہے, مثلا کسی کو اگر کوئی لوکل کمیشن, کوئی کورٹ آکشن دیا جاتا ہے, وہ بھی اپنے ہی چاہنے والوں کو, اپنے چیمبرز فیلو کو, اپنے ایسوسیٹس کو ہی نوازا جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بار ایسوسیشن وہ جو رول جو کہ ڈیفائن کیا گیا ہے قانون میں, وہ کیوں ادا کرنے سے قاصر ہے؟ دیکھیے اس کی جو صورتحال ایسی ہے کہ اگر آپ 11 اگست جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر تھی, اس میں جن 3 برائیوں کا انہوں نے ذکر کیا تھا, اس میں ایک تھی اقربا پروری. اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو سماج کے لیے, سوسائٹی کے لیے ایک لعنت کی حیثیت رکھتی ہیں. ہماری عدلیہ کے اندر جو اقربا پروری ہے وہ مختلف شکلوں میں, مختلف حیثیتوں میں موجود ہے. اگر آپ بار ایسوسیشن کی بات کریں اور اس کو سیدھی اور صاف بات کریں تو دوران کمپین ہمارے تمام امیدواران, میں خود بھی 2 الیکشن لڑا ہوں اور 2 الیکشن میں نے کنٹیسٹ کیے ہیں, تو جب تک ہم کمپین کرتے ہیں تو ہماری جو متمنہ نظر لوگ ہوتے ہیں وہ بار کے ممبران ہوتے ہیں. ہم ان کی تعریفیں بھی کرتے ہیں, ہم ان کی خدمت بھی کرتے ہیں, اور ان سے ووٹ لینے کے لیے مختلف ہیلے بہانے استعمال کرتے ہیں. لیکن جب ایک بار منتخب ہو جاتے ہیں تو اگلا پورا سال ہمارے سامنے ضلعی عدلیہ, ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کی جو خوش آمد ہے وہ سارا سال وہی گزار دیتے ہیں. ہاں, جہاں تک تعلق ہے فلاح و بہبود کا, دیکھیں پنجاب بار کونسل کی جب بات کریں تو پنجاب بار کونسل جو ہے وہ ایک انتظامی ادارہ ہے. جو بار ایسوسیشنز ہیں ان کی ذمہ داری ہے فلاح و بہبود کی. ہماری بار ایسوسیشنز نے آج تک فلاح و بہبود سے متعلقہ کسی بھی قسم کا کوئی نظام جو ہے اس کو مرتب ہی نہیں کیا. شخصی سطح پہ لوگوں نے کام کیا ہے, اور شخصی سطح پہ کام جو ہے وہ وقتی کام ہوتا ہے. وقتی کام ایک سے نہیں, آپ اس کو سینکڑوں کام گنوا سکتے ہیں کہ بہت اچھے اچھے کام ہوئے ہیں, لیکن بار ایسوسیشن کے اندر کوئی ویلفیئر کا یا فلاح و بہبود کا سرے سے کوئی نظام ہی موجود نہیں ہے. تو جب تک ہم ایک نظام نہیں بنائیں گے اس وقت تک عام وکلاء صاحبان کی کسی بھی قسم کی فلاح و بہبود نہیں ہو سکتی ہے. شاید بھی ایک اور بات بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ الیکشن اب پروفیشنل لوگ الیکشنز نہیں کانٹیسٹ کرتے, وہ اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے, وہ اپنے کیسز میں بزی ہوتے ہیں, عدالتوں میں بزی ہوتے ہیں. ایک چیز یہ بھی آبزرویشن میں آئی ہے کہ اب پراپرٹی ڈیلرز آ گئے. اب جو ہے وہ جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ پیسہ پہلے لگائیں گے, وکلاء کو کھانے کھلائیں گے, ان کی ناجائز فرمائشوں کو پورا کیا جائے گا, اور کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن کو جو ہے وہ جیتنے کے لیے ہر حربہ اور ہیلا استعمال کیا جاتا ہے. ایک تو اب یہ بتائیں پروفیشنل لوگ کیوں نہیں آ رہے؟ جب پروفیشنل لوگ نہیں آئیں گے, جن کو مسائل کا پتہ نہیں ہوگا, تو پھر ایسا ہی ہوگا. تو ایسا کیوں ہے پھر؟ اس میں میری گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے جہاں تک تعلق ہے پیشہ ور لوگوں کا, تو پیشہ ور لوگوں کی وکالت کے میدان میں جو پہلا ان کی آپشن ہوتا ہے وہ ان کا پیشہ ہوتا ہے. اور وکالت کا پیشہ جو ہے وہ کوئی 8 گھنٹے کا کام تو ہے نہیں, یہ ایک 24 گھنٹے میں سے, میں اپنی ذاتی رائے کے مطابق 18 گھنٹے کا کام ہے. تو ایک پیشہ ور وکیل کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بات 100% درست نہیں ہے. ہمیشہ سے جب بھی پیشہ ور وکلاء صاحبان نے الیکشن میں حصہ لیا ہے تو وکلاء صاحبان نے ان کو ویلکم کیا ہے اور ان کو کامیاب بھی کیا ہے. ہاں, اب ظاہر ہے بار کی تعداد اتنی زیادہ ہے, اور میری اپنی ذاتی رائے کے مطابق ایسے تمام وکلاء صاحبان جو روزانہ راولپنڈی کچہری میں آتے ہیں, کام کرتے ہیں, کسی کے پاس زیادہ کام ہے, کسی کے پاس کم کام ہے, تو کام کی زیادتی یا کام کی کمی سے ہم کسی کو پیشہ ور یا
غیر پیشہ ور نہیں کہہ سکتے. ہر وہ وکیل جن کا بریڈ اینڈ بٹر جو ہے ان کے گھر کا نظام اس پیشے سے چلتا ہے تو سادہ الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک پیشہ ور وکیل ہیں. جہاں تک تعلق ہے پیشہ ور وکلاء صاحبان کے علاوہ دیگر جو آپ نے لفظ استعمال کیا پراپرٹی ڈیلرز کا، تو وہ بھی ہمارے سماج کا حصہ ہیں، ہماری بار کا بھی حصہ ہیں اور ہمارے درمیان بھی موجود ہیں. ظاہر ہے ان کے پاس وکالت کی ڈگری بھی ہے، ان کے پاس بار کا لائسنس بھی ہے، تو ظاہر ہے ان کو اور بار سب سے کے زیادہ الیکشن جو ہے وہ سے پیسے بہت زیادہ ہیں ان کے پاس، اور پیسوں کے بل بوتے پہ وہ بار کے الیکشن جیت بھی جاتے ہیں اور پھر اپنے ذاتی مفادات کو ہر طرح سے پورا کرتے ہیں اور بار کے مفاد کو پس پش ڈال دیتے ہیں. دیکھیں ریاست پاکستان کی اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو ریاست پاکستان کے اندر پیسہ بنانے کا پراپرٹی ڈیلنگ ایک بڑا طریقہ کار رہا ہے. بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے محکمے آج بھی جن کی بنیادی ذمہ داریاں آئین کے اندر، قانون کے اندر کچھ اور لکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ پیسہ بنا رہے ہیں پراپرٹی ڈیلنگ سے. تو اگر ادارے پیسہ بنا سکتے ہیں، محکمے پیسہ بنا سکتے ہیں، تو فرد کو بھی تحریک ملتی ہے، تو فرد بھی پیسہ بناتے ہیں. اور جب پیسہ بناتے ہیں تو پھر وہ پیسہ لگاتے بھی ہیں، اور جب پیسہ لگاتے ہیں تو وہ پیسہ لگتا ہوا نظر بھی آتا ہے اور لوگ اس کی طرف جو ہے متوجہ بھی ہوتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ہمارے سماج کا حصہ ہے. شاید بھائی آخری سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ ججز بھی پہلے وکلاء ہوتے ہیں، وہ پریکٹس کے اس پروسیس سے گزر کے گئے ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ جو آبزرو کیا گیا ہے، جب وکلاء میں سے ہی ججز بنتے ہیں تو ان کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے. میں ڈسٹرکٹ کورٹس کی بھی بات کر رہا ہوں اور ہائی کورٹس کی بھی بات کر رہا ہوں. وہ بہت سارے لوگ نالاں ہیں اور وہ جو ینگسٹرز پیش ہوتے ہیں ان کو ڈانٹ دیتے ہیں فوراً، یہ آپ تیاری کر کے نہیں آئے، یہ آپ اس پہ، وہ تیاری کر کے آنا چاہیے ان کو، وہ ہائی کورٹ میں پریزنٹ ہو رہے ہیں، لیکن ان کا جو رویہ ہے، اور خصوصی طور پہ لنگڑیال صاحب جب ایک ینگسٹر یا ایک ایسوسیٹ جس کی 5 6 7 8 سال وکالت ہوتی ہے وہ پیش ہوتا ہے، ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں، ڈسٹرکٹ میں تو چلیں پھر بھی حالات کچھ بہتر ہیں، جب وہ پیش ہوتا ہے اور ججز کا رویہ دیکھ کے وہ انتہائی دل برداشتہ ہو جاتا ہے. اور میں یہ اسپیسیفکلی سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جو اس ایسوسیٹ کے پیچھے موجود سینئرز بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کی سپورٹ میں نہیں آتے، وہ کیوں نہیں؟ ججز صاحب، ججز بھی ان کو جانتے ہوتے ہیں کہ سر جی یہ ایسوسیٹ ہے، کام سیکھ رہا ہے، اس کو تاریخ دے دیں، اگلی دفعہ تیاری کر کے آئے گا. وہ بیزتی وکیل کی سنتے ہوئے خوش ہوتے ہیں، پیچھے بیٹھ کے مسکرا رہے ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ آپ کا جو سوال ہے ایسا وہ دو حصوں پہ مشتمل ہے، ایک بینچ اور ایک بار. جہاں تک تعلق ہے بینچ کا، تو میری اپنی 23 سالہ پریکٹس میں نے کبھی ایک بار بھی ایسا نہیں دیکھا، چاہے ضلعی عدلیہ ہو، ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، کہ اگر کوئی وکیل صاحب پوری تیاری کے ساتھ بریف بنا کے اپنا بریف تیار کر کے عدالت کے سامنے پیش ہوئے ہوں تو ان کو عدالت کی طرف سے اپریشیٹ نہ کیا گیا ہو. تو پہلی بات سے تو میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. میں خود 23 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں اور میں نے بے شمار جگہ ضلعی عدلیہ میں بھی، ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک وکیل صاحب بہترین تیاری کر کے گئے ہوں اور ان کو اچھے الفاظ سے وہاں پہ ان کا استقبال نہ کیا گیا ہو. جہاں تک تعلق ہے دوسری صورت میں، دیکھیں جہاں تک تعلق ہے ججز صاحبان کا، تو سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جب ہم ایک سول جج صاحب جو ہیں وہ ایک امتحان پاس کر کے سول جج بنتے ہیں تو ان کی جو ان کا کینڈیڈیچر کہہ لیں یا اپلیکینٹ بطور بنتے ہیں تو وہ ان کو 2 سال کی پریکٹس کے ضروری ہوتی ہے بطور وکیل کام کرنا، اور انہوں نے یہ ایفیڈیوٹ بھی دینا ہوتا ہے کہ ہم نے بطور 2 سال جو ہے بار کا ممبر رہ کے پریکٹس کی ہوتی ہے. ایسے تمام ججز صاحبان، میں تمام کا لفظ شاید مناسب نہیں ہے لیکن میں 99% کہہ سکتا ہوں، تو ایسے تمام سول جج صاحبان جو ہے وہ ایک جھوٹا ایفیڈیوٹ دے کے پی سی ایس کا امتحان پاس کر کے جج بنتے ہیں. ایسے جج صاحبان نے کبھی زندگی میں کوئی ایک کیس بھی سنگل سول یا کرمنل نہیں کیا ہوتا. دوسرا جو ہیں اے ایس جے صاحبان بنتے ہیں، ان میں سے تقریباً 50 سے 75% چانس ہے ایسے جج صاحبان بنتے ہیں جنہوں نے عملی طور پہ کوئی وکالت نہیں کی ہوتی. تو پرابلم یہ ہے کہ جب آپ عملی طور پہ وکالت نہیں کرتے تو وکالت کے کیا مسائل ہیں یا قانون کے کیا مسائل ہیں. اس کو اگر آپ ایک عام الفاظ میں ایک لفظ استعمال کریں، ایک ہوتا ہے جوڈیشل مائنڈ.
تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب آپ عملی وکالت نہ کریں تو آپ کا جوڈیشل مائنڈ ہو. تو جب آپ ایک امتحان پاس کر کے اور ایک انٹرویو پاس کر کے بطور سول جج صاحب یا بطور اے ایس جج صاحب کام کرتے ہیں، اس وقت کیونکہ آپ نے وکالت پریکٹیکلی عملی طور پہ نہیں کی ہوتی تو آپ اس سیٹ پہ بغیر جوڈیشل مائنڈ کے بیٹھتے ہیں. ہماری جوڈیشری میں جتنی بھی ضلعی عدلیہ ہے اس کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس سیٹ پہ، اس عہدے پہ جوڈیشل مائنڈ کے بغیر بیٹھ کے کام کرتے ہیں. ایک دوسری بات بھی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تمام سے جو ہائی کورٹ کے ججز صاحبان ہیں ان میں سے اکثریت 99% وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک طویل عرصہ بطور وکیل کام کیا ہوتا ہے. تو وکالت سے متعلقہ یا ججز صاحبان سے متعلقہ جتنی بھی خامیاں ہیں وہ ان کے علم میں ہوتی ہیں، لیکن جب بھی وہ ہائی کورٹ کے جج بنتے ہیں تو وہ ان تمام خامیوں کو ایک دم بھول جاتے ہیں، یکسر ان کو مسترد کر دیتے ہیں اور ان سے صرف نظر کرتے ہیں. اب یہ ایسے مسائل ہیں کہ اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اس کا حل نکالنے کی ضرورت ہے، اور سب سے بنیادی بات ہے کہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. ہم ہائی کورٹ میں جب بھی کسی جج صاحب سے کوئی کیس تبدیل کرنے کے لیے کوئی کیس لے کے جائیں تو 99% ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی بھی اعلیٰ عدلیہ میں جو ماتحت عدلیہ ہے اس کا کیس تبدیل کرنے کے لیے کبھی بھی ہم فیوریبل آرڈر نہیں لے کے آتے. جبکہ جب ہم بطور وکیل کام کرتے ہیں تو ہم شائق ہوتے ہیں ان ججز صاحبان کے رویے سے. اب اس رویے کو میں قطعاً منافقت کا نام تو نہیں دوں گا، لیکن یہ اس کے قریب ترین ہی بات ہے. اس کو کوئی اور لفظ بہتر ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ میں کیا استعمال کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے. شاید بھی ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا ہے کہ سول جج بننے کے لیے امتحان پاس کرنا ضروری ہے، اے ایس جے بننے کے لیے بھی امتحان پاس کرنا ضروری ہے. ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے امتحان کیوں نہیں لیا جاتا؟ سب سے پہلی گزارش ہے کہ ہائی کورٹ کا جو جج صاحب ہیں وہ ایک ملازمت نہیں ہے بلکہ ایک ایلیویشن ہے. تو ہائی کورٹ کے جو جج بننے کے لیے جتنی بھی اہلیت ہے وہ آئین میں درج ہے، اور میری اپنی ذاتی رائے کے مطابق اس میں بھی ظاہر خامیاں تو ہیں، پاکستان کا حصہ ہیں ہم، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کیا کیا خامیاں ہیں. یعنی ایک ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے کسی دوسرے جج کا رشتہ دار ہونا بھی ضروری ہے، کسی دوسرے جج کے چیمبرز کا ہونا بھی ضروری ہے. لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام کے تمام ججز صاحبان جو ہیں وہ اسی ہی کرائٹیریا پہ بنتے ہیں. اس کو ہم 50-50 کر لیتے ہیں کہ 50% وہ ججز صاحبان ہیں جو میرٹ پہ بنتے ہیں اور 50% وہ ججز صاحبان ہیں جس پہ ان کی ایک تاریخ ہے پوری کہ یہ کس چیمبر سے ہیں، ان کے والد صاحب جج تھے یا نہیں تھے، ان کے سسر جج تھے یا نہیں تھے، ان کے بھائی جج صاحب یا نہیں ہیں، یا ایک بڑے ادارے کے اندر ان کے بھائی ایک بڑے عہدے پہ ہیں کہ نہیں ہیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے. لیکن میری اپنی ذاتی رائے کے مطابق، طالب علم کی رائے کے مطابق 50% ہائی کورٹس میں ایسے جج صاحبان موجود ہیں جن کی ایلیویشن جو ہے میرٹ پہ ہوئی ہے. اور ججز صاحبان جو ہیں وہ ایگزام لازمی ہونا چاہیے، بے شک ایلیویٹ ہوں. اور شاید بھائی آج ہمارے مہمان تھے دوستو شاہد محمود لنگڑیال صاحب. لنگڑیال صاحب میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا اور آپ نے سیر اصل گفتگو کی اور اپنا جو ہے نا ورژن پٹ کیا ویورز کے سامنے. دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، پنڈی بار پائندہ باد. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ سر. میں رائے صاحب کی بات کو مد نظر رکھ کے آخری بات کروں گا کہ جو باتیں میں نے کی ہیں میں ان باتوں پہ قائم ہوں. تاہم اس کے باوجود میری کسی بات سے اگر کسی وکیل صاحب کی یا کسی جوڈیشل افسر کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. لیکن جتنی باتیں میں نے کی ہیں میں ان باتوں پہ قائم ہوں. اپنا خیال رکھیں اور خوش بہت رہیں. شکریہ، بہت شکریہ لنگڑیال صاحب، بہت شکریہ. اللہ حافظ.